بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے آج کے قرآنی لیکچر کا عنوان ہے جنت پہلے آسمان کے اوپر ہے اور اس کا عرض آسمان و زمین کے برابر ہے۔ جنت کی موجودگی سے متعلق اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف کی آیات 40 اور 41 میں فرمایا، بے شک وہ جنہوں نے ہماری آیات کے ساتھ جھوٹ بولا اور اس طرح تکبر کیا تو ان کے لیے پہلے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور وہ جنت میں داخل نہ ہو سکیں گے حتیٰ کہ سوئی کے ناکے میں سے اونٹ گزر جائے۔ اور یوں ہم جزا دیتے ہیں مجرموں کو، ان کا بچھونا اور اوڑھنا جہنم ہوگا، اور یوں ہم جزا دیتے ہیں ظالموں کو۔ اللہ تعالیٰ نے جو یہ کہا ہے کہ مجرموں کے لیے پہلے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ جنت پہلے آسمان کے اوپر اور جہنم اس کے نیچے ہے۔ یاد رہے کہ جنت ایک نہیں بلکہ بہت سی جنتیں ہیں، اس لیے کہ جنت کا لفظ قرآن میں جمع کے صیغہ میں آیا ہے، جبکہ جہنم ایک ہی ہے، اس لیے کہ جہنم کا لفظ قرآن میں واحد کے صیغہ میں آیا ہے۔ اگر پہلی جنت پہلے آسمان کے اوپر ہے تو اس کا مطلب ہے باقی جنتیں پہلی جنت کے اوپر ہیں۔ کہاں؟ اس کا پتہ انسان کو اس وقت چلے گا کہ جب وہ پہلی جنت میں داخل ہوگا۔ یہ اسٹیفن ہاکنگ تھے جنہوں نے سن 2008 میں ایک لیکچر میں بتایا کہ بلیک ہولز کے ذریعے دوسری کائنات میں داخل ہوا جا سکتا ہے۔ مطلب یہ کہ جب ستارہ مردہ ہو کر بلیک ہول میں تبدیل ہوتا ہے تو سپیس یعنی سماوات میں اس جگہ پر ایک راستہ بن جاتا ہے کہ جس کی دوسری طرف بھی دنیا ہو۔ اس طرح سائنسدانوں نے 13 بلین نوری سال دور بلیک ہول کی صورت میں پہلے آسمان کا وہ دروازہ معلوم کر لیا ہے کہ جس سے داخل ہو کر انسان خود کو ایسی دنیا میں پائے گا کہ جہاں عقل محو حیرت ہو جائے، یہ کہتے ہوئے کہ کیا حقیقت ایسی بھی ہوتی ہے؟ چنانچہ انسانوں کا پہلے آسمان کا دروازہ یعنی بلیک ہول کھول کر نئی سے نئی دنیا میں پہنچ کر معراج حاصل کرنے کا ذکر کرتے ہوئے قرآن نے فرمایا، وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ۔ سورہ ہجر آیات 14 اور 15۔ اور اگر ہم ان کے لیے پہلے آسمان سے کوئی دروازہ یعنی بلیک ہول کھول دیں تو پھر ان کو اس میں
عروج حاصل ہوگا اور یہ کہیں گے کہ اس حیرت زدہ جنت سے تو ہماری آنکھیں مخمور ہو گئی ہیں، بلکہ ہم پر تو سحر طاری ہو گیا ہے۔ بلیک ہول کا الٹ وائٹ ہول ہے، جو مادے کو بلیک ہول کے برعکس باہر پھینکتا ہے۔ بلیک ہول اور وائٹ ہول کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ کبھی کبھی مل کر وارم ہول بنا سکتے ہیں۔ چنانچہ بلیک ہول میں آپ ایک جگہ سے داخل ہو سکتے ہیں اور وائٹ ہول سے آپ دوسری جگہ نکل سکتے ہیں۔ وارم ہول سے کائنات میں وہ سفر دنوں میں ممکن ہے جسے کرنے میں پہلے اربوں سال لگنے تھے۔ غالباً وارم ہول سے ہی گزر کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سدرۃ المنتہا یعنی انتہائی حیرت زدہ مقام پر اللہ کا جلوہ دیکھا کہ جس کے قریب ہی جنت الماوا ہے۔ سورہ نجم کی آیات 1 تا 18 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قسم ہے ستارے کی جب وہ ڈوبنے لگے کہ تمہارے صاحب یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو گمراہ یعنی پرستشی ہوئے اور نہ ہی کوئی غلطی کی اور نہ ہی اپنی خواہش سے کوئی بات کرتے ہیں، وہ تو وہی ہے جو ان پر کی جاتی ہے۔ انہیں زبردست قوت والے اللہ نے تعلیم دی ہے، جو بڑا صاحب کردار ہے۔ پھر اس کے جلوہ کا ظہور ہوا اس طرح کہ وہ بالائی افق پر تھا، پھر وہ قریب آیا اور قریب آیا، یہاں تک کہ جلوہ اللہ اور محمد میں 2 کمانوں کے برابر یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ تب اس نے اپنے بندے یعنی محمد پر وحی کی جو کرنی تھی۔ محمد کے فواد یعنی عقل و شعور نے جھوٹ نہ سمجھا جو دیکھا، تو کیا تم محمد سے جھگڑتے ہو اس پر جو انہوں نے دیکھا؟ بلا شبہ انہوں نے وہ جلوہ اللہ دوبارہ دیکھا، سدرۃ المنتہا کے پاس، جہاں پاس ہی جنت الماوا ہے۔ اس وقت جب سدرہ پر چھا رہا تھا جلوہ اللہ جو چھاتا جا رہا تھا، ان کی نظر نہ تو کسی اور طرف مائل ہوئی اور نہ ہی حد سے بڑھی۔ بلا شبہ انہوں نے اپنے رب کی بڑی آیات دیکھیں۔ علامہ اقبال نے معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سبق حاصل کیا، اس سے انہوں نے اپنے اشعار میں کچھ یوں بیان کیا، سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں، عشق کی ایک جست نے کر دیا قصہ تمام، اس زمین و آسماں کو بے قرار سمجھا تھا میں۔ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آئنسٹائن کے نظریہ اضافیت یعنی کنسیپٹ آف ریلیٹیوٹی کی روشنی میں بآسانی سمجھا جا سکتا ہے کہ جس میں ٹائم
یعنی وقت، اور سپیس یعنی آسمانوں کو روشنی یعنی سپیڈ آف لائٹ کے لحاظ سے باہم منسلک یعنی انٹر ریلیٹڈ سمجھا جاتا ہے۔ قرآن کے مطابق وقت عالمگیر یعنی یونیورسل نہیں، بلکہ افراد کے لیے متبدل ہوتا ہے۔ کسی ایک انسان کے لیے وقت گزر رہا ہے اور کسی کے لیے نہیں گزر رہا۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک انسان کا وقت دوسرے کے لیے پوری طرح سے رک جائے، جیسا کہ سورہ کہف میں ہے کہ غار میں سونے والوں کے لیے تھوڑا سا وقت گزرا، جبکہ غار سے باہر والوں کے لیے 309 سال گزر گئے۔ قرآن نے جہاں یہ بتایا ہے کہ جنت پہلے آسمان کے اوپر ہے، وہاں یہ بھی بتا دیا ہے کہ اس جنت کا عرض آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ آل عمران آیات 133 اور 134۔ تیزی سے دوڑو اپنے رب سے مغفرت حاصل کرنے کے لیے اور اس جنت کی طرف جس کا عرض آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، جو تیار کی گئی ہے متقین کے لیے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو خوشحالی اور تنگ دستی میں انفاق کرتے ہیں اور غصہ ضبط کرتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور اللہ تو محسنین سے محبت کرتا ہے۔ کاسمالوجسٹ ڈاکٹر ایلن گوئی نے بتایا ہے کہ قابل مشاہدہ کائنات یعنی آبزرویبل یونیورس ہماری زمین سے 46.5 ارب نوری سال کے فاصلے پر ہے۔ ایک نوری سال ہمارے 6 کھرب میل کے برابر ہے۔ یہ وہ فاصلہ ہے جو ایک سیکنڈ میں 1,86,000 میل کا سفر کرنے والی روشنی ایک عرضی سال میں طے کرتی ہے، جبکہ حقیقی کائنات یعنی ایکچوئل یونیورس کا سائز آبزرویبل یونیورس ملٹیپلائڈ بائی 3×10⁻23 کے برابر ہے۔ اگر حقیقی کائنات کے اس سائز کو 7 سے تقسیم کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ ہماری زمین سے پہلا آسمان آبزرویبل یونیورس ملٹیپلائڈ بائی 4.28×10⁻23 کے فاصلے پر ہے۔ باقی 6 آسمانوں کی آخری حدیں کیا ہیں انسان کو ابھی کہاں معلوم، اور وہ بھی اس صورت میں کہ جب سپیس یعنی سما یا سماوات میں موجود 70% ڈارک انرجی کی وجہ سے یہ کائنات 1000 کلومیٹر فی سیکنڈ کے حساب سے پھیلتی جا رہی ہے۔
جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرما رکھا ہے وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، سورہ زاریات آیت 47۔ آسمان کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اور بے شک ہم اس سے وسعت دیتے چلے جا رہے ہیں، اور پھیلتی ہوئی اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے مسخر کر دیا ہے، یہ کہہ کر وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَکَّرُونَ، سورہ جاثیہ آیت 13۔ اللہ نے مسخر کر دیا تمہارے لیے وہ سب جو آسمانوں اور زمین میں ہے، بلا شبہ اس میں تفکر یعنی ریسرچ کرنے والے یعنی سائنسدانوں کے لیے آیات ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جب تک انسان پھیلتی ہوئی پوری کائنات کو مسخر کر نہیں لے گا قیامت نہیں آئے گی، جس کے متعلق قرآن نے سورہ کاف کی آیات 20 تا 24 میں فرمایا سور میں پھونکا جائے گا، یہی وعید کا دن ہے، اور ہر نفس یوں حاضر ہوگا کہ اس کے ساتھ ایک ہانکنے والا اور دوسرا گواہ ہوگا۔ اس سے کہا جائے گا بے شک تو اس سے غفلت میں پڑا تھا تو ہم نے تجھ پر سے پردہ اٹھا دیا ہے، تو آج تیری نگاہ تیز ہے، کیوں کہ تو اپنی سابقہ زندگی کو بے نقاب دیکھ سکے۔ اور اس کا ساتھی فرشتہ کہے گا یہ میرے پاس حاضر ہے، حکم ہوگا ہر ناشکر سرکش کو جہنم میں ڈال دو۔ آج کا لیکچر یہیں تک، شکریہ۔